أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو فقد جاءکم الفتح تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہاری جماعت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں جب جنگ بدر ہونی تھی تو کفار مکہ نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دونوں گروہوں میں سے جو زیادہ حق پر ہے جو زیادہ اعلیٰ ہے جو زیادہ بزرگ ہے کل اس کو فتح عطا فرما اور ابو جہل نے میدان بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے رات کو یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے جو زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہے اور غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے اس کو تو آج تباہ و برباد کر دے اور ہلاک کر دے وہ اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا کہ میرا نبی اور اس کے ماننے والے ہی اعلیٰ ہیں اور بزرگ و برتر ہیں اور وہی حق بات لے کر آئے ہیں اور وہی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں تم لوگ رشتوں کو بھی توڑتے ہو اور اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہو اس لیے سزا تمہیں دی جا رہی ہے اور تمہیں سخت ضرب لگائی جا رہی ہے لیکن اگر تم آئندہ کے لیے رک جاؤ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اور مسلمانوں پر مزید لشکر کشی کی کوشش نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم پھر کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے یعنی تم اگر کوئی حرکت کرو گے تو ہم پھر سزا اسی طرح دیں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا تمہارے جتھے تمہارے لشکر اور تمہاری افرادی قوت اور تمہاری جنگی قوت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اگرچہ کتنی بڑی تعداد میں تم لشکر اکٹھے کر لو اسلحہ جمع کر لو گھوڑے اکٹھے کر لو قبائل کو اپنے ساتھ ملا لو جو مرضی کر لو تم اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے اور نہ اسے شکست دے سکتے ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اس سے پہلے وَاعْلَمُوا محذوف ہے کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ ورسولہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور نہ منہ پھیرو اس سے جبکہ تم اس کی بات سن رہے ہو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول سے حکم سننے کے بعد پھر منہ نہ پھیرو اعراض نہ کرو بے توجہی نہ کرو ورنہ تم
نقصان اٹھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تم نہ سن رہے ہو اس وقت اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا جائز ہے، اور جب سن رہے ہو اس وقت منہ پھیرنا جائز نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک حکم شریعت کا تمہارے علم میں آ چکا تو اب اس سے منہ پھیرنا اور بے توجہی کرنا اور کہنا چلو یار کوئی بات نہیں، اگر ایک حکم پہ نہ بھی عمل کیا تو کیا ہو جائے گا، یہ فرمایا کہ انسان کے لیے تباہ کن ہے اور نقصان دہ ہے۔ لا تکونوا کالذین قالوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا وہم لا یسمعون، ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ منافق ہیں کہ سن تو لیتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ ہی عمل کے ارادے سے سنتے ہیں، بس وہ سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے۔ دابہ زمین پر چلنے والی ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں، اور بالعموم یہ جانوروں کے لیے لفظ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان اگر اللہ کا حکم مانے تو فرشتوں سے اوپر نکل جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، میں پھر سب سے نچلا اور گھٹیا درجہ انسان کا ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اگر انسان بہرا ہو اور گونگا ہو اور عقل اس کی سلامت ہو تو پھر بھی وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو اور بے عقل بھی ہو، اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح بات کو سنے گا اور اس کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور سنا دیتا ان کو۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنا بھی دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ فرمایا ان میں بھلائی کوئی نہیں، ان میں ہدایت قبول کرنے کا جذبہ کوئی نہیں، اور انہوں نے کوشش نہیں کی، نہ ہی کبھی خواہش کی کہ اللہ میں ہدایت دے۔ اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بات دل کے کانوں سے سنا دیتا، اور یہ ظاہری کانوں سے سننے کے بعد پھر اس کو دل میں جگہ دیتے اور اس پر عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ کے لیے، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف پکارے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان۔
وأنه إليه تحشرون، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابی، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تمہیں فوراً نماز چھوڑ کر میرے پاس آ جانا چاہیے تھا اور میری بات سننی چاہیے تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی گھر میں اکیلا ہو اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو اور ان کو آپ کی فوری ضرورت ہو تو اس وقت نماز نفلی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں اور وہ تکلیف میں رہیں، یہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ ان کو جیسے چاہے پھیرتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھ۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اپنی محنت اور کوشش کوئی چیز نہیں جب تک اللہ کی توفیق اس کے شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو اسلام پر قائم رکھ اور مجھے دین پر سیدھا رکھ۔ ترجمہ ایک بات، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر پھر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ یہ بہت بڑھ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا وهم لا يسمعون، ہم نے سن لیا ہے حالانکہ وہ نہیں سنتے۔
ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے اور گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنا بھی دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر لیتے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جواب دو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ بلائے تمہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔